بن العوام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ پھوپھی کے بیٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام کیا ہے؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بیٹے کا نام ہے زبیر بن عوام، زبیر بن العوام. ان کے بڑے مشہور بیٹے، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر. ان کی بیوی کا نام یاد ہوگا آپ کو، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ. تو مطلب کیا نکلا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اسماء رضی اللہ تعالی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساڑو کا رشتہ بھی ہو گیا، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بھی ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہو گئے. یہ رشتے معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو سیرت سمجھنے میں اور بعد میں کنیکٹ ہونے سے مزہ آتا ہے سیرت پڑھنے کے اندر. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جنگ بدر میں جب آئے تو پیلا کپڑا ایسا باندھ کے آئے تھے، کیونکہ سر سے کفن باندھ کے رہتے تھے ہمیشہ، ہاتھ پہ ہتھیلی پر جان لے کر. تو جب جنگ بدر میں جو فرشتے آئے تھے نا، وہ بھی فرشتے جو آئے تھے پیلا کپڑا باندھ کے آئے تھے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کی ادا اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو، فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں نازل کیے تو فرشتے بھی جو پیلا کپڑا باندھ کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر بن عوام نے جو کپڑا باندھا ہے نا وہ بھیس لے کر آئے ہیں فرشتے. مطلب یہ کہ صحابہ کرام کی ادائیں فرشتوں کو بھی پسند ہے. اللہ اکبر. تو زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تبھی سے تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا. جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تکلیفیں جھیل رہے، کبھی کوئی رسی سے باندھ دے رہا ہے، کیونکہ جواب تو حالانکہ زبردست جپاکش ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی چونکہ دفاع نہیں کرنے کا ہے، مارنا نہیں ہے، تو تکلیف جھیلنے کے لیے ریڈی ہے. شروع کے دور کے ان کو کیوں فضیلت ملی آپ کو؟ اس کا انداز طاقت رکھنے کے باوجود صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ نہیں دیا بدلا نہیں دیا. تو بہت مشکل ہے نا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو رسی سے بند دے رہے. زبیر بن عوام تصور کرو اگر ایسے ہی بن سکتے ہو، اگر اجازت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اٹیک کرے تو ننگی تلوار لے کر پہنچ گئے. زبیر بن العوام رضی اللہ، جب وہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے تھے. کیا ہوا؟ کیوں ایسا آئے ہو تلوار لے کر؟ تو کہا نہیں ہمارا مسئلہ تھا تو ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن آپ کے اوپر کچھ ہوا تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہر نبی کے لیے خواری ہوتا ہے، میرا خواری تو یہ رضی اللہ عنہ. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا معاملہ ہو، جیسی طریقے سے فتح خیبر میں اب ماں بھی دیکھ رہی ہے، اب ماں بھی کیسے تیار کی ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے کیسا تیار کیا تھا؟ ہمیشہ جنگجو جنگجو جنگجو. اگر جب جنگ ہو رہی تو ماں بھی ٹھہر کے دیکھتی تھی میرا بچہ کیسا لڑ رہا ہے. جنگ خیبر کے وقت پر جو ہے ایک چکلا جیسا انسان، دیکھتے لوگ ڈر گئے. اب آج کل کیسا ہے جتنا اسمارٹ ہے اتنا اچھا ہے. ان صحابہ کے زمانے جیسے چکلے بنے تو اتنا زبردست ہوتا، تو ایسا تصور ہے ان کا. اب ایسا چکلا انسان آ گیا مرحب، تو لوگ دیکھ کر ڈر رہے تھے. زبیر بن عوام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیتا ہوں میں کام تمام کر دوں. ایسے جفاکش زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ. جنگ آزاد کا معاملہ ہو، اب ایک شخص کیسا کر دیا جنگ بدر میں، ایک شخص لوہا کی پوری زرہ پہن کر آ گیا. جو بھی آگے تلوار مارتے تو تلوار جب بڑھ رہی ہے یا لکڑی لے کر مار رہے، کوئی بھی چیز کر رہے تو اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہاں سے مارنا ہے مجھے اندازہ ہے، یہ سب کو پریشان کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے حوالی ہے نا، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے ہوئے رہتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو بولے ایسے، تو بولے یہ آدمی دیکھے گا تو نہ کتنا بھی لوہا کرو دیکھنا تو ہے ہی نا، اس کو آپ کے وہاں مارے ختم، ایسا ہمارے یہاں سے نکل جائے. صحیح بخاری کے اندر ہے پورے واقعات میں آپ کو بتا. اور وہ نشانہ کیسا تھا، وہ مارنا کیسا تھا، وہ طاقت کیسی تھی، وہ اندر جا کے اس کا کھینچ کے نکالے اور بھی لوگوں کو مارنا ہے، تھوڑے تجھے دے دوں گا، ایسے بڑے زبردست. زبیر بن العوام صحیح بخاری پڑھی آپ، صحیح بخاری واقعات پڑھیں گے نا تو عجیب رمضان مبارک میں ایمان جگمگائے گا انشاءاللہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 3450 سے لے کر حدیث نمبر 4200 یعنی تقریباً لگ بھگ 700 750 حدیث.